ہوں۔ لباس تبدیل کیا، تلوار وغیرہ ساتھ میں لی اور امام علی مقام کے خیمے میں تشریف حاضر ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے بٹھایا، خاطر تواضع کی، پانی وغیرہ کھجوریں پیش کی اور اس کے بعد فرمایا کہ ظہر ہمارا ارادہ کوفہ کی طرف ہے اور تم تک یہ اطلاع آ چکی ہوں گی کہ یزید ابن معاویہ تخت پر بیٹھا ہے، یہ انتہائی بدترین شخص ہے، لوگ اس سے بیزار ہے۔ ہم مسلمانان اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس ظلم و ستم سے اور اس ظالمانہ تخت و تاج سے بری کرنا چاہتے ہیں، کیا تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ کیا تم ہمارے ساتھ کوفہ کی طرف نہیں چلو گے؟ کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گے؟ ظہیر کہتا ہے کہ حضور ایک زمانہ ہو گیا کہ میں نے جنگوں کو بالکل ترک کر دیا ہے، میں تاجر انسان ہوں، تجارت میں مصروف ہوں اور آج کل میری تجارت اچھی چل رہی ہے، مجھے کسی مال غنیمت کا کوئی لالچ نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ میں نے جنگیں کی، اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک روایت آتی ہے کہ امام علی مقام نے اپنی 2 انگلیوں کو آگے کیا اور ارشاد فرمایا ظہیر ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ تو ایک منظر دکھتا ہے ظہیر کو، منظر یہ تھا کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی، ایک جہاد کرنے نکلے تھے جس کے سپہ سالار سلمان فارسی تھے، اور جب وہ جنگ فتح یابی سے ہمکنار ہوئی تو بہت مال غنیمت آیا تھا۔ زہیر ابن قین نے اس میں بڑے مار کے سر کیے تھے، لہٰذا انعام و اکرام کے طور پر بہت مال و اسباب زہیر کے حق حصے میں آئے تھے اور یہ اس مال کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے۔ تو سلمان فارسی نے فرمایا تھا زہیر آج تم اس مال غنیمت کو دیکھ کے اتنے خوش ہو رہے ہو، مگر ایک زمانہ وہ آنے والا ہے کہ نواس رسول ایک مصیبت اور تکلیف میں ہوں گے، اور جب تم نواس رسول کا ساتھ دو گے، ان کے ساتھ جہاد کرو گے اور ان کے ساتھ جہاد کر کے شہادت سے سرفراز ہوں گے تو اس وقت تمہیں وہ خوشی محسوس ہوں گی جو اس وقت اس مال کے حصول پر بھی محسوس نہیں کر رہے ہو، اس سے زیادہ تمہیں خوشی محسوس ہوں گی۔ اور اس کے بعد ایک ضعیف روایت یہ آتی ہے کہ امام علی مقام نے شہدان کرب و بلا کے کیا مقامات ہیں جنت میں، وہ مقام کو بھی آپ نے بتا دیا اور کہا ظہیر تو ہم سے کیسے جدا ہو سکتا ہے کہ حالانکہ شہدان کرب و بلا میں تیرا نام بھی شامل ہے، اس فہرست میں تیرا بھی نام شامل ہے۔ جیسی یہ مقام و مرتبے کو دیکھا، امام نے وہ بات یاد دلائی سلمان فارسی والی۔ اب یہ بھی سن لے کہ یہ کس نے لکھا ہے، میں نے جو ابھی روایت بیان کی سلمان فارسی والی، ابن اسیر نے تاریخ ابن اسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 17 پر، اور امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ طبری کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 225 پر اس کو نقل کیا۔ فوراً یہ حضرت زہیر ابن قین اپنے خیمے میں واپس آتے ہیں اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے نیک راہ کی طرف میری رہنمائی کی، مگر سن لو میں جس طرف جا رہا ہوں بچ کر آنا ممکن نہیں، یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ آپ رونے لگتی ہے، کہتی ہیں کہ میرے سرتاج آپ کو طلاق دینے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ طلاق 2 سبب سے دینا چاہتا ہوں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ میں اپنی زندگی میں جتنا میں نے کمایا ہے، جتنا مال و اسباب ہے، میں سب تمہیں ہبہ کرتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ تم چاہو تو کسی اور سے نکاح کر لینا۔ بیوی روتے ہوئے عرض کرتی ہے میرے سرتاج قسم خدا کی جب امام علی مقام نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی ہے اور وہ سب دکھایا ہے جو نگاہوں سے پوشیدہ تھا، جب جس مقام کے حصول کے لیے آپ جا رہے ہیں میں بھی آپ سے پیچھے رہنے والی نہیں، مجھے اس سے زیادہ کہ میں کسی کی دلہن بن کر زندگی گزاروں، آپ کی بیوہ بن کر رہنا مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے تاکہ خواتین اہل بیت کی میں کنیز بن کر ان کی خدمت گزاری کروں۔ بیوی نے اصرار کیا تو ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے طلاق دی اور ان کے بھائی کے ساتھ روانہ کیا، اور ایک دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خاندان اہل بیت نبوت کی خواتین کی خدمت میں یہ بھی کربلا میں تشریف لے جاتی ہے۔ حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ امام علی مقام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جب قافلہ ثعالبیہ مقام پر پہنچتا ہے 2 شخص کوفہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ان شخصوں کو دیکھا، گھوڑ سوار آ رہے ہیں، تو آپ نے قافلے کو رکنے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ خیمے نصب کرو، یہاں کچھ دیر سستایا جائے گا، آرام کر لو جب تک میں ان قافلے 2 لوگوں سے گفتگو کر لوں، شاید یہ کوفہ کی طرف سے آ رہے ہو۔
اس میں عبداللہ ابن سلیم نام کا ایک شخص ہے، وہ امام کے قریب آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، دستبوسی کرتا ہے، عرض کرتے کہ حضور میرے پاس ایک خبر ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا خیمے میں ہمارے آؤ۔ خبر اچھی ہے یا بری؟ کہا حضور خبر بہت بری ہے۔ کہا پھر خیمے میں آؤ۔ امام علی مقام تنہائی میں اپنے خیمے میں اس کو لے کر پہنچتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا خبر ہے؟ کہا حضور جس وقت ہم کوفہ سے نکلے حضرت مسلم شہید ہو چکے تھے، ان کی شہادت واقع ہو گئی تھی، اور ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے حضرت مسلم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم مبارک کو رسیوں میں باندھ کر زمین پہ گھسیٹا جا رہا تھا کوفہ کے بازاروں میں، حتیٰ کہ ان کے لاش مبارک کو درخت سے لٹکا دیا گیا۔ ہانی ابن عروہ کی بھی شہادت واقع ہو چکی۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے ہی لوٹ جائیں، اس لیے کہ اہل کوفہ نے غداری کی ہے، غداری ان کی فطرت ہے، اور فطرت کے تقاضوں کے اعتبار سے انہوں نے وہی کیا جو روایت ان کی چلے آ رہی ہے۔ للہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کے جانے کے بعد یہ دوبارہ آپ سے وفا کریں گے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی اور اہل و عیال کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا، کہیں آپ کو بھی آپ کے اہل و عیال کے سامنے شہید نہ کر دیا جائے۔ امام علی مقام اپنے خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں اور حضرت مسلم کی بچیوں کے خیموں میں تشریف لے جاتے ہیں۔ شہزادیاں حاضر ہوتی ہے چچا کے پاس۔ امام علی مقام نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور جب محبت اور شفقت پدرانہ سے ہاتھ پھیرانے لگی تو بچیاں روتے ہوئے کہتی ہے کہ چچا جان جس انداز میں آپ ہم پہ محبت کا سلوک فرما رہے ہیں یہ تو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ہمارے والد شہید تو نہیں کر دیے گئے؟ جب بچیوں نے جیسی کہا تو امام نے جو اپنے آپ کو اب تک روک رکھا تھا، جو آنسوؤں کو تھامے رکھا تھا، آنسوؤں کا دھارا بہہ نکلا اور امام علی مقام بھی رونے لگتے ہیں۔ ارشاد فرمایا بچیوں صبر کرو، تمہارے والد حق کی راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت مسلم کے صاحبزادے جو موجود تھے ان کو بھی خبر جاتی، آپ کے بھائی بھی آتے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ جب یہ کوفہ کی طرف امام علی مقام بڑھ رہے تھے تو راستے میں بہت سارے قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہو گئے تھے قافلہ امام میں، اس لیے کہ انہیں بھی یہ معلوم ہوا تھا کہ امام علی مقام کے لیے حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گئی ہے، اور حال یہ ہے کہ پورا کوفہ امام کا مددگار بن کر ایک بار جو ہے پھر بلند ہوا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا جائے گا، امام علی مقام جو ہے ایک منصب پر فائز کیے جائیں گے۔ تو یہی موقع ہے کہ امام کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ ہمیں بھی انعام و اکرام سے نوازا انعام و اکرام سے نوازا جائے، اور ہمیں بھی بہت سارا مال و اسباب آئے۔ یہ دنیا کی لالچ میں امام کے ساتھ ہو گئے تھے، ایک بڑی تعداد تھی امام علی مقام کے ساتھ، مگر جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی امام باہر تشریف لاتے ہیں، حکم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اپنے اپنے خیموں میں سب باہر آ جائیں، سب باہر آ جاتے، سب بندی کی گئی۔ آپ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، ارشاد فرمایا لوگو ایک بڑی دردناک اور ایک غمناک خبر ہے تمہارے لیے، مسلم ابن عقیل میرے بھائی کو بے گناہ شہید کر دیا گیا ہے، اہل کوفہ دغاباز اور غدار ثابت ہوئے ہیں، تم میں سے جو یہاں سے لوٹ جانا چاہتا ہو لوٹ جاؤ، اور تمہارا جو مشورہ ہو وہ اپنے اپنے مشورے بیان کرو تاکہ میں تمہارے مشورے پر عمل کروں، تمہارے مشوروں کو سنوں۔ حضرت مسلم کے بھائی آگے بڑھتے ہیں، میان سے تلوار نکال کے جوش میں کہتے ہیں اے امام ہم تو کوفہ کی طرف ضرور جائیں گے، اور اس لیے جائیں گے کہ اپنے بھائی کا بدلہ ہم ضرور لیں گے، ہمارا بھائی مظلوم شہید کیا گیا ہے، قصاص ضرور لیا جائیں گا، ہمارے بھائی کے وصال کے بعد اب زندگی میں کوئی ہمارے لیے مزہ نہیں رہ گیا ہے، ہم یہاں تک لڑیں گے کوفہ کے کہ یہاں تک کہ یا تو ہم بدلہ لینے میں کامیاب ہو جائے یا ہم بھی شہادت کا جام نوش کر کے اپنے بھائی سے جنت الفردوس میں ملاقات کریں۔ بھائیوں نے جوش میں یہ کہا، حضرت مسلم کے جو دوسرے صاحبزادے تھے انہوں نے بھی یہی بات کہی، اہل بیت میں ایک بڑا کثیر مجمع جو تھا جو کوفہ جانے پہ اصرار کر رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم سب کی یہی رائے ہے تو میں بھی پھر کوفہ کے لیے تیار ہوں، اور وہ اس کو اجازت ہے کہ جو یہاں سے ہم سے ہٹنا چاہتا ہے، ہم سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قبائل جو امام علی مقام کے ساتھ دنیا کی لالچ میں ہو گئے تھے چھٹنا شروع ہوتے ہیں، اور یہ چھٹے چھٹے اتنے چھٹے کہ یہ 72 نفوس پر یہ قافلہ مشتمل رہ گیا۔ امام پھر وہاں سے کوچ فرماتے آگے بڑھتے ہیں، کوئے ذی حشم نام کی ایک وادی آتی ہے، پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ ابھی اس مقام پر پہنچے تھے کہ ایک لشکر جرار کو آتے ہوئے دیکھا، گرد و غبار اڑ رہی ہے، سب کی نگاہ اس طرف اٹھتی ہے،
ایک لشکر ہے جس کو ابن زیاد نے بھیجا ہے. اس لشکر کا سپہ سالار حور ابن یزید ریحائی تمیمی. یہ آتا ہے, آنے کے بعد گھوڑے سے اترا, 1000 سوار اس کے ساتھ. امام نے وہیں قیام فرمایا. حور اپنے گھوڑے سے اترتا ہے, امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, سلام عرض کرتا ہے. آپ نے فرمایا کون ہو اور کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا میں ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا ہوں, میں ابن زیاد کا ایک عہدے پر فائز ہوں, یہ 1000 سوار میرے ماتحت ہے. کہا مقصد کیا ہے؟ کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اپنی نگاہوں سے دور نہ رکھو, آپ کے ساتھ چلوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رکو, گفتگو بعد میں ہوں گی. پھر اپنے ساتھیوں اور جانثاروں کو بلایا, فرمایا تھکے ماندے ہیں, ان کو پانی پلاؤ, کھجوریں کھلاؤ. یا مورخین لکھتے ہیں کہ امام علی مقام جتنا پانی اور جتنا کھانے کے اسباب لے کر چلے تھے, یہ اتنا کافی تھا کہ جو کوفہ میں اور کربلا میں یہ 10 محرم کیا اس کے بعد تک کافی ہوتا. مگر امام کی یہاں سخاوت دیکھے کہ آنے والے انجام کی فکر نہیں ہے آپ کو, مگر آپ آنے والے حالانکہ دشمن بن کے آئے ہیں مگر ان کی بھی مہمان نوازی فرما رہے ہیں. ان کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو پانی پلاؤ. اور یہ ایک بے غیرت یہ تھے کہ جنہوں نے امام پہ پانی روک رکھا تھا. کھجوریں کھلائی گئی, پانی کھلایا دیا گیا, پانی پینے کے لیے پیش کیا گیا. ان کے جانوروں کو تک پانی دیا گیا, جانور بھی پی کر شکم سیر ہوئے, یہ بھی شکم سیر ہوئے کھا پی کر. ظہر کا وقت ہوتا ہے, امام علی مقام نے حکم دیا مؤذن کو کہ اذان پکارے. اذان پکاری گئی, آپ مصلی امامت پر تشریف لاتے ہیں اور اس کے بعد حور کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں حور ہماری اقتدا میں نماز پڑھو گے کہ علیحدہ جماعت بناؤں گے؟ اور کہتا ہے حضور میں آپ کے مقام کو جانتا ہوں, آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں گا. میں کہتا ہوں میرا عشق کہتا ہے کہ یہی سبب تھا کہ اس نے امام علی مقام کو امام تسلیم کر لیا تھا. حور نے یہی اللہ کو پسند آ گیا, اسی لیے حور کا دل پھیر دیا گیا. نماز پڑھائی ظہر کی امام علی مقام نے, اور اس کے بعد ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا. کہا اے لوگو میں تمہارے کہنے پر بلایا گیا ہوں, بخدا میرا کوئی آنے کا ارادہ نہیں تھا, مگر تم نے التجائیں کر کر کے بلایا, منت سماجت کر کر کے بلایا, گزارشات کی تم نے, حتیٰ کہ تم نے میرے نانا کے وسیلوں کو پیش کیا. یہاں تک کہ مجھے کہا گیا کہ اگر میں نہ آیا تو تم میرے نانا سے بروز قیامت شکایتیں کرو گے, اور جب میں آ گیا ہوں تو حال یہ ہے کہ تم میرے لیے ہی راستہ تنگ کرتے ہو. اگر میرا آنا تمہیں پسند نہ ہو تو میں یہیں سے لوٹ جاؤں. مجمع پہ ایک سناٹا طاری رہا, کسی نے کچھ بھی جواب نہ دیا. امام نے دیکھا کہ کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا ہے, آپ اپنے خطبے کو موقوف کرتے اور اپنے خیمے میں تشریف لے جا کے پھر آرام فرماتے. عصر کا وقت ہوتا ہے, مؤذن نے عصر کیا, اذان پکاری, امام خیمے سے باہر تشریف لاتے ہیں, مصلی امامت پر بھی تشریف لائے, امامت فرمائی, نماز عصر ہوئی. حور نے عصر کی نماز بھی اور اس کے لشکریوں نے بھی عصر کی نماز امام کی اقتدا میں پڑھی. نماز عصر سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے اونٹ لانے کا اشارہ کیا. اونٹ پر سوار ہو کے آپ پھر خیمے لشکر حور کی طرف رخ کر کے خطبہ ارشاد فرماتے. ارشاد فرمایا لوگو کیا تم میں وہ لوگ نہیں جنہوں نے مجھے خطوط بھیجے؟ کیا تم میں وہ لوگ نہیں جنہوں نے مجھ سے التجائیں کی؟ کیا تم میں وہ لوگ نہیں کہ جو مجھے میرے آنے کو پسند کرتے تھے, اور جب میں آ گیا ہوں تو تمہیں میرا آنا ناگوار لگ رہا ہے؟ جب امام نے خطبہ ارشاد فرمایا تو حور آگے بڑھ کے عرض کرتا ہے حضور میں نہیں جانتا کہ آپ کن لوگوں سے مخاطب ہے, بخدا ان میں سے کوئی بھی وہ ایک فرد بھی نہیں جس نے آپ کو کوئی خط لکھا ہو. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کن خطوطوں کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم کن لوگوں نے آپ کو خطوط لکھے. امام نے تھیلا بلوایا, خطوں کا تھیلا حاضر کیا, اور پورے تھیلے کو جب پلٹایا تو بے شمار ہزاروں خط زمین پر گرتے. فرمایا کیا یہ تمہارے خط نہیں؟ حور کہتا ہے حضور ان میں سے ہمارے کسی کے بھی خط کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے تو صرف یہ بتایا گیا ہے, ابن زیاد کی طرف سے مجھے صرف اتنا حکم ہے کہ میں نہ آپ کو مکے کی طرف لوٹنے دوں, نہ مدینے کی طرف, اور نہ آپ کو کوفہ کی طرف, بلکہ جہاں آپ ہے وہیں میں آپ کو رکوا دوں. مجھے اتنا ہی حکم ہے, میں آپ پر نگرانی رکھوں. جب یہ جملہ کہا تو امام علی مقام کو جلال آتا ہے. ارشاد فرمایا کیا تو ہماری نگرانی کریں گا؟ کیا تو ہم پر حد بندیاں کریں گا؟ کیا تو ہمیں روکیں گا؟ تیری ماں تجھ کو روئے, کیا تیری اتنی جرت
جب یہ جملہ کا تو حور کہتا ہے حضور آپ نے جو جملے سخت میرے تعلق سے فرمائے، اگر آپ کا مقام مجھے معلوم نہ ہوتا، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ آپ کی والدہ کا کیا مقام ہے اور آپ کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو میں اس سے زیادہ سخت جواب دیتا، لیکن میں آپ کی ماں کو ادب و احترام کے ساتھ ہی یاد کروں گا۔ اے امام آپ للہ اس طرح کے سخت کلامی سے کام نہ لے، باخدا ہم مجبور ہے ابن زیاد کے حکم پر، لہٰذا جب تک ابن زیاد کی طرف سے کوئی دوسرا حکم نہ آئے، دوسرا فرمان نہ آئے، میں مجبور ہوں کہ آپ کو یہیں قیام کرنے پہ روکے رکھوں۔ زہیر ابن قین جلال میں آتے تلوار نکالی، کہا امام ابھی حکم دیجیے، ابھی اس بدبخت کا سر قلم کرتا ہوں، اس کی مجال کہ یہ ہمارے لیے راستہ روکے تنگ کرے، اور حضور اگر ابھی یہ چھوٹے مٹھی بھر ہیں ہمارے لیے کافی ہے، اگر آپ اشارہ فرمائے تو یہ پورے لشکر کے لیے میں تنہا کافی، مگر اس کے بعد جو ابن زیاد کا لشکر آئیں گا وہ بڑا کثیر ہوں گا، ابھی موقع ہے کہ اس لشکر کو تہو بالا کر دیا جائے، اجازت عطا فرمائیے۔ امام نے فرمایا زہیر اپنی تلوار کو میان میں رکھو، میں نہیں چاہتا کہ تاریخ یہ بیان کرے کہ حسین نے جنگ کی ابتدا کی ہے، تلوار کو میان میں رکھ۔ جب حکم دیا تو تلوار میان میں رکھ دی گئی، تبھی ایک قاصد دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے بھیجا گیا تھا، گھوڑے پہ تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور آنے کے بعد اس نے امام علی مقام کو سلام نہیں کیا بلکہ حور کو سلام کیا، مطلب اس سے پتہ چلتا ہے کہ انتہائی بدبخت شخص تھا یہ، اور اس نے ایک خط، ایک فرمان جو ابن زیاد کی طرف سے تھا حور کے حوالے کیا، حور نے اس فرمان کو پڑھا، اس کے بعد لپیٹا، قاصد سے کہا جا تو سستا لے، آرام کر لے، ایک طویل سفر کر کے تو آیا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے حور، سلام کیا، کہا حضور ابن زیاد کی طرف سے ایک حکم آیا ہے۔ کہا کیا حکم ہے؟ کہا حکم یہ ہے کہ یہاں سے میں آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں، آپ چاہیں بس وہی آپ کو روک دیا جائے۔ امام نے فرمایا کچھ تو چلنے دے۔ کہا حضور یہ قاصد ابن زیاد کا بھیجا ہوا ہے اور یہ ساتھ ہی رہنے والا ہے، واپس نہیں جائیں گا، ابن زیاد کا اس کو حکم ہے کہ ایک ایک چیز کی خبر مجھے باری باری دیتا جا، اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میرا سلوک آپ کے ساتھ کچھ ہمدردانہ ہے تو میرے لیے بھی تکلیفیں کھڑی ہو جائیں گی۔ آپ نے فرمایا ابھی شام کا وقت ہے، کل دیکھا جائے گا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی، نماز عشاء سے سب فارغ ہوئے تو حور، اب یہ روایت حالانکہ ضعیف ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں کیونکہ اس کو ہمارے اہل سنت کے بہت سے علماء نے لکھا، سعادت القونین یہ ہمارے ہاں کتاب ہے تاریخ کی، اس میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ حور آیا خیمے میں رات کے وقت، عشاء کے کچھ دیر کے بعد، وقت کے بعد، کہتا ہے حضور باخدا میں آپ کے مقام و مرتبے سے اچھی طرح سے واقف ہوں، میں اپنے لشکر کو ابھی کچھ دور لے جانے کا حکم دوں گا، کچھ دوری پر قیام کرواؤں گا، اور اگر ہو سکے تو آپ راتوں رات یہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جائیے، کل ابن زیاد اگر پوچھیں گا تو پھر میں سب جھیل لوں گا، جو ہوں گا دیکھا جائے گا۔ حور نے جب یہ کہا تو امام علی مقام اپنے خیمے میں تشریف لاتے ہیں، اپنے جانثاروں کو بلوایا، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو بلوایا، فرمایا کہ اونٹوں پر سامان بار کرو، مگر بڑی خاموشی کے ساتھ، شور و گل نہ ہونے پائے، آگوں کو بجھا دو، شمع کو بجھا دو، مشعلوں کو بجھا دیا جائے، حکم دیا عورتوں کو حکم دیا جائے کہ وہ سفر کے لیے تیار رہیں، اس طرح کے حکم نافذ فرماتے رہیں، تیاریاں ہوتی رہی۔ آدھی رات کے قریب امام علی مقام کوچ کا حکم دیتے ہیں۔ حور نے حسب وعدہ اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ امام کے قریب نہیں، کچھ دوری پر جا کے خیمے نصب کرو، دوری پہ خیمے نصب کیے گئے۔ امام علی مقام سفر فرماتے ہیں، رات بھر سفر کرتا رہا یہ قافلہ، رات بھر سفر ہوتا رہا، جب فجر کا وقت قریب آتا ہے اور نماز فجر کے بعد صبح کا سفیدہ جب نمودار ہوا تو یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ تھے کہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہیں پر سفر ختم ہوا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، فرمایا کہ تقدیر ہمیں وہیں لے جانا چاہتی ہے جو مقدر ہو چکا ہے۔ نماز فجر کے بعد جب آرام فرماتے، امام زین العابدین فرماتے کہ آپ بیدار ہوئے امام علی مقام، اور اس کے بعد آپ نے مسلسل انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا شروع کیا۔ امام زین العابدین عرض کرتے کہ بابا جان آپ انا للہ پڑھ رہے، آخر کیا سبب ہے؟
کہا بیٹا ابھی میں نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ جس طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ایک سمت جانا چاہتے ہیں، یہ ایک طرف سفر کر رہے ہیں، مگر موت ان کے تعاقب میں ہے، موت ان کے پیچھے ہے. بیٹا موت شہادت ہمارا مقدر ہے. کہا بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا ضرور ہم حق پر ہیں. کہ اگر ہم جب حق پر ہے تو پھر کسی بات کا کوئی خوف اور غم نہیں، جو ہو چاہے جو ہونا ہے ہو جائے. جب ہم حق پر ہیں تو پھر کسی بات کا رنج نہیں. صبح جب حور نے دیکھا کہ امام تو وہیں موجود ہے، تعجب میں آتے ہیں کہ امام آپ نے سفر نہیں کیا؟ کہا حور تقدیر سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، ہاں اتنی اجازت دو کہ ہم کچھ تھوڑا اور سفر کر لیں. کہا ٹھیک ہے، بس زیادہ دور نہیں تھوڑے دور. وہاں سے آگے بڑھتے ہیں جب تو ایک مقام نینوا آیا. حور نے کہا بس اب اس سے آگے نہیں، کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ حسین کو ایسی جگہ رکنے پر مجبور کر دوں جہاں پانی اور اس کا نشان بھی نہ ہو، چٹیل میدان میں رکنے پہ مجبور کر دوں. بس اب یہاں رک جائیے، فرات یہاں سے قریب ہے، دریائے فرات موجود ہے، اس سے آگے اب میں اجازت نہیں دے سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا عتاب مجھ پر آ جائے. جب حور نے رکنے کے لیے کہا نینوا نامی اس مقام پر، تو امام علی مقام پوچھتے ہیں پوچھنے والوں سے جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ حضور نینوا. کہا اس کا اور بھی کوئی نام ہے؟ کہا اس کا نام کربلا بھی ہے. بس جیسی کربلا لفظ سنا آپ اپنے اونٹ سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں، زمین پر آئے اور اس کے بعد فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارا مقتل ہے. خیمے نصب کرنے کا حکم دیا. راویان حدیث اور راویان واقعات نگار جو ہے کربلا کے، وہ لکھتے ہیں کہ جب خیمے نصب کیے جانے لگے، میخیں کیلے گاڑے جاتی، وہاں سے خون نکلتا. ایک وحشت تھی اس جگہ پر، ایک خوف تھا. حضرت زینب آپ کی بہن، آپ کی ہمشیرہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی جان یہ کون سا مقام ہے؟ یہاں تو خوف اور ویرانی اور وحشت ہے. ارشاد فرمایا بہن یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمیں قتل کیا جائے گا. حضرت زینب نے رونا شروع کیا. آپ نے فرمایا بہن صبر کرو، ابھی تو تمہیں بہت رونا ہے. خیمے نصب ہوئے، اس کے بعد آپ ایک خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کر آرام فرماتے، ہلکی سی نیند لگی. پھر اس کے بعد آپ بیدار ہوئے. حضرت علی اکبر آپ کے سرانے کھڑے ہوئے تھے، آپ کی حفاظت کے مقصد سے آپ کی خدمت میں موجود تھے. جب بیدار ہوئے تو امام کی آنکھوں میں آنسو. کہا بابا جان آپ رو رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ کہا بیٹا ابھی تو نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تھے حسین تمہیں بہت جلد ہم سے ملاقات کرنا ہے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ تم ہم سے ملاقات کرو گے، ہمارے شہزادے قتل کر دیے جائیں گے، اہل بیت النبوت کی خواتین کے خیمے لوٹ لیے جائیں گے، خیموں میں آگ لگا دی جائیں گی. اور اس کے بعد فرمایا بیٹا علی اکبر جانتے ہو اس جگہ کے بارے میں؟ جنگ صفین سے میں اپنے بابا علی کے ساتھ لوٹ رہا تھا، بابا علی نے یہیں قیام فرمایا. بابا علی کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی سے آپ نشانیاں لگاتے، فرماتے تھے حسین تمہیں یہاں گرایا جائے گا، حسین اس جگہ تمہارا بیٹا علی اکبر کو گرایا جائے گا، یہاں حسن کے شہزادے قاسم کو گرایا جائے گا، یہاں ہمارے خاندان کی خواتین کے خیمے نصب ہوں گے، دریائے فرات پر یہاں دشمنوں کے پہرے بٹھائے جائیں گے. غرض کے جو کچھ واقعات کربلا میں ہونے والا ہے، بابا علی نے ایک ایک چیز کی مجھے خبر دی. اور اس کے بعد فرمایا حسین جب یہ حال ہو، یہ منظر سامنے ہو تو کیا کروں گے؟ میں نے عرض کیا تھا بابا جان میں صبر کروں گا. بابا علی نے دعا دی تھی یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی موقع ہے، اے میرے بیٹے علی اکبر یہیں پہ ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے، یہیں پر ہمارے اہل بیت النبوت کی پردوں کو چھینا جائے گا. حضرت علی اکبر عرض کرتے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ارشاد فرمایا بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں، اور ہمارا حق پر ہونا ایسا ہی ہے جیسے سورج کا نصف النہار پہ ہونا تم دیکھ رہے ہو، ایسا ہی حق پر ہے. ادھر حور نے پیغام بھیجا کہ میں نے نینوا پر امام علی مقام کو روک دیا ہے،
کیا فرمان ہے. ابن زیاد نے محل کو آراستہ کیا, شمر کو بلایا اور بھی دوسروں کو بلایا, کہا کہ بتاؤ حسین کا مارکا سر کرنے کے لیے کسے بھیجا جائے. مشورہ ہوا, کہا گیا کہ عمرو ابن سعد کو بھیجا جائے, اس کو رے کی بڑی لالچ ہے, رے کی حکومت کی. رے کیا ہے, اب رے نام نہیں, اس کا نام اب تہران ہے, ایران کی راجدھانی تہران, پرانا نام ہے رے, اب اس کا نام بدل کے تہران کر دیا گیا, یہی ہے وہ رے. ایک زمانے سے اس کو طلب تھی عمرو ابن سعد کو کہ رے کا گورنر بنوں, اور اس کے لیے بنو امیہ کی چاپلوسی کرتا تھا, یزید کی خوشامدیں کرتا تھا. حضرت مسلم کو جب خط لکھا گیا تھا, ان خطوط لکھنے والوں میں یہ بھی تھا تاکہ یزید کے نزدیک میں فرما بردار کہلاؤں اور اس سے خوش ہو کر یزید مجھے رے کی حکومت دے. رے کا لالچی تھا. ابن زیاد کو مشورہ دیا گیا کہ اس لالچ میں ضرور جائیں گا, ورنہ ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا حسین کے خلاف لڑنے کے لیے خروج کرے اور سرداری کو قبول کرے. عمرو کو بلایا گیا. یہ عمرو کون تھا؟ تاریخ کربلا کا یہ بھی ایک عظیم بات حصہ ہے, یہ بھی ایک عجیب بات ہے, ایک بڑی عجیب ٹریجڈی ہے یہ بھی. عمرو یہ ہے سعد ابن ابی وقاص کا صاحبزادہ, اور حضرت سعد ابن ابی وقاص وہ ہے جو عشرہ مبشرہ میں ہے, 10 وہ صحابی جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. سعد وہ ہے جو ایمان لانے والوں میں چھٹے فرد ہے, بعض کے نزدیک 7ویں, چھٹے یا 7ویں نمبر کے مسلمان. اور جب میدان بدر میں سعد اترے تھے, تیروں کا ترکش ان کے پاس تھا, اللہ کے نبی نے ان کی پیٹھ سے نکال کے اپنے دستے مبارک میں لیا, اپنے دستے مبارک سے سعد کو تیر دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں فدا کا بھی امی یا سعد, دشمن پر تیر چلاؤ, اے سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے, تو دشمن پر تیر چلا. تاریخ اسلام میں یہ پہلے صحابی ہے سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے دشمنوں کی طرف, دشمنان اسلام کی طرف سب سے پہلا تیر چھوڑا ہے. یہ وہ سعد. حضرت عمر سعد ابن وقاص کو کہا کرتے تھے اے سعد قسم خدا کی جتنی میری فضیلتیں ہیں, جتنی فضیلتیں اللہ کے نبی نے مجھے دی ہے, جتنی عظمت نبی کی بارگاہ سے مجھے ملی ہے, اے سعد وہ ساری فضیلتیں مجھ سے لے لو, اور فدا کا بھی امی یا رسول اللہ, جو رسول اللہ نے کہا وہ فضیلت مجھے دے دو. یہ وہ سعد ابن وقاص کا مقام. فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص. سعد وہ جلیل القدر صحابی جب ایران فتح کرنے نکلے تو دریا بیچ میں آیا ہے. مسلمانوں نے کہا یہ دریا کیسے پار کریں گے؟ سعد نے کہا ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, غم نہ کرو, اور اگر ہماری غلامی سچی ہے تو یقیناً یہ دریا ہمیں راہ دیں گا. دریا کے کنارے آئے سعد ابن ابی وقاص اور کہا دریا دیکھتا نہیں, غلامان رسول کا قافلہ ہے, خبردار جو ایک بھی دریا میں ڈوبنے پایا. ارشاد فرمایا دریا پہ چلو, اور جب دریا پہ چلے تو گھوڑوں کے ٹاپو بھی دریا میں ڈوب نہیں رہے تھے. یہ ہے سعد ابن ابی وقاص. ایک مسلمان کا بیان ہے کہ جب بیچ دریا میں ہم پہنچے, دریائے نیل پار کیا انہوں نے, میرے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا, میں نے جان بوجھ کے پیالہ گرایا, دیکھو کہ ہم تو نہیں ڈوب رہے ہیں, گھوڑ سوار نہیں ڈوب رہے, پیالہ ڈوبتا ہے کہ نہیں ڈوبتا ہے؟ پیالہ ڈوب گیا, پیالہ ڈوب گیا, گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے. دوسرے کنارے پہ پہنچے, سعد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو, گر گئی ہو تو مجھ سے کہے. یہی وہ شخص آگے بڑھتا, عرض کرتا ہے امیر میرا ایک پیالہ گر گیا ہے, لکڑی کا پیالہ تھا, بڑا پسندیدہ تھا, اس سے پانی پیتا تھا, اسی میں کھاتا تھا, دریا میں گر گیا ہے. دریا کے کنارے آئے, سعد گھوڑے سے اتر کے کہتے دریائے نیل اس کا پیالہ لوٹا دے. ایک موج آتی ہے اور پیالہ کنارے آ جاتا ہے. وہ سعد جس کی بات دریا بھی سنا کرتے تھے, وہ سعد جو جنتی ہے, وہ سعد جس کو جنت کی بشارت دی گئی, ان کا بدبخت بیٹا یہ عمرو ابن سعد. یزید نے بلایا عمرو حسین کے مارکے کو سر کرنے کے لیے تو جائیں گا. کہا اس کے عوض کا رے دیا جائے گا. کہا مجھے ایک رات کی مہلت دو, سودا اتنا آسان نہیں ہے, اتنا سستا نہیں ہے. نواز رسول کے لیے بھیج رہے ہو؟ کہا ہاں. اور یہ رے کا ایک روایت ہے کہ رے کا پروانہ دے دیا گیا تھا, ریت کی طرف جا رہا تھا تو واپس بلایا گیا اور کہا گیا کہ پہلے حسین کا مارکا سر کر, امام علی مقام کا مارکے کو سر کریں گا تو رے دیا جائے گا. اتنے ایک رات کی مہلت مانگی. گھر آیا, سوچ رہا ہے کیا کروں. اس کا بھانجا تھا ایک عمرو ابن سعد کا, یہ نیک اور صالح تھا, اہل بیت نبوت کا چاہنے والا تھا.
جس کا نام حمزہ ابن مغیرہ تھا. حمزہ آتا ہے کہتا ہے ماموں میں نے سنا ہے کہ تم امام علی مقام کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہو, تمہیں سردار بنایا گیا ہے اس لشکر کا. کہا ابن زیاد کی خواہش ہے لیکن میں نے ابھی قبول نہیں کیا ہے. کہا ماموں خدا کا واسطہ کچھ بھی ہو جائے, اگر ابن زیاد پوری دنیا کی حکومت بھی پیش کرے تو نواز رسول کے قتل پر آمادہ مت ہونا. اے ماموں قسم خدا کی اگر آپ نے نواز رسول کے خلاف خروج کیا, ان سے لڑے, آپ کی آخرت تباہ ہو جائیں گی. خاتون جنت کی ناراضگی تمہارے حصے میں آئیں گی, رسول اللہ کی ناراضگی تمہارے حصے میں آئیں گی. کیا ماموں جانتے نہیں کہ امام حسین کو کے تعلق سے ان کے نبی نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہے, جنتیوں کے سردار سے لڑنا گویا اپنی عاقبت سے لڑنا ہے. خبردار ماموں یہ نہ کام کرنا. بھانجے نے سمجھایا, کہا بیٹا تو نے بڑا اچھا مشورہ دیا, میں اس پہ غور کروں گا. ابا خدا حکومت جاتی ہے تو جائے, رے کی حکومت کی خواہش مجھے ضرور ہے لیکن حسین کا مارکا اس سے سخت ہے. بھانجا سمجھا کے چلا گیا. اب ایک شعر پڑھتا ہے, مفہوم شعر کا یہ تھا کہ رے کی حکومت تو مجھے شروع سے معروف رہی ہے, رے کی حکومت کا تو میں شروع سے چاہنے والا رہا ہوں, مگر حسین کا قتل اتنا آسان بھی نہیں ہے, حسین کا قتل اتنا معمولی بھی نہیں ہے. کیا رے کی حکومت چھوڑوں یا حسین کے قتل کو منظور کروں؟ یہ شعر گنگنا رہا ہے. آخر میں بدبخت پہ شیطان حاوی ہوا. شیطان نے دنیا کا لالچ اس کے دل و دماغ میں پیوست کیا اور اس ارادے کے ساتھ اٹھا ہے کہ رے کی حکومت مل جائے گی, اچھا سودا ہے, حسین کا قتل اس سے کمتر ہے. ابن زیاد کے محل میں پہنچتا ہے, کہتا میں تیار ہوں, میرے ساتھ فوج روانہ کر. 4000 سپاہی ابن زیاد اس کے ساتھ روانہ کرتا ہے. کہا جاؤ اور بھی کمک بھیجی جائے گی, اور بھی سپاہی بھیجے جائیں گے. فی الحال 4000 لے کے نکل. 3 محرم الحرام 61 ہجری, 1 محرم الحرام کو حور نے امام علی مقام کو میدان کربلا پر روکنے پہ مجبور کیا. 2 محرم الحرام کو عمرو ابن سعد کو ابن زیاد نے بلا کر عہدہ دینے کی بات کی, امیر بنایا لشکر کا. اور 3 محرم کو عمرو ابن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا پہنچتا ہے. 4 کی یہ جب پہنچا تو شام ہو رہی تھی, اور اسی رات کا ایک بڑا پیارا واقعہ دیکھیے. کربلا کی تاریخ کا بہت گہرائی سے آپ جب مطالعہ کریں گے, ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ایک ایک ذات اور شخصیات پر میں بولوں. اللہ کا فضل ہے کہ کربلا کی جو شخصیات ہے ایک ایک پہ ایک ایک دن نہیں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ تو ضرور بول سکتا ہوں. تاریخ کا اتنا ذخیرہ ہے, لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہمیں. کربلا کا ایک بڑا عجیب منظر آپ کو یہ ملے گا کہ جو امام حسین کو جو بلا رہے تھے وہ غداری کر رہے تھے, اور جو کربلا میں تھے نہیں مگر مقدر میں شہادت تھی تو وہ امام کے پاس خود بخود پہنچ رہے تھے. مطلب یہ ہوا کہ یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا, اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. یہ تو قرآن کے تعلق سے ہے, کلام الہی کے تعلق سے ہے, لیکن امام حسین بھی تو قرآن ناطق تھے نا. حسین کے ذریعے گمراہ بھی کیا گیا, ہدایت بھی دی گئی. امام علی مقام نے پہلی محرم الحرام کو ایک خط بھیجا ایک قاصد کے ذریعے اپنے ایک عزیز جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. جنگ کربلا میں بڑا خاص رول ہے حبیب ابن مظاہر کا, بڑا جانثار رہا آپ کا. حبیب ابن مظاہر کیا تھا میں آپ کو بتاؤں اس کا مقام. امام علی مقام کا بچپنے کا ساتھی ہے حبیب ابن مظاہر, کھیلتے ہیں امام کے ساتھ مدینے میں, مگر امام سے محبت کتنی تھی. بچپنے کا عالم ہے, حالانکہ غیر شعوری دور ہوتا ہے وہ کہ بچوں کو شعور نہیں ہوتا. بچے جب دوست ہوتے ہیں کھیلتے ہیں تو کسی مقام کے اور کسی کے عہدے سے واقف نہیں ہوتے ہیں. بچے بچے ہوتے ہیں, ایک غریب کا بچہ ایک امیر کا بچہ, مگر جب بچپنا ہے کھیل رہے ہیں تو غریب کے بچے کو اتنا احساس نہیں ہوتا بچپنے میں کہ بھائی اس کا مقام کیا ہے, اس کا باپ کون ہے. برابری والا معاملہ ہوتا ہے, دوست ہوتے. مگر حبیب کو اللہ نے کتنی فراست دی تھی. امام علی مقام جب چلتے تو حبیب جہاں امام کے قدم پڑتے تھے وہاں کی مٹی کو اٹھا کے اپنے پیشانی پہ لگاتا, لبوں پہ لگاتا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ نکلے اور حبیب کھیل رہے تھے, حبیب کو اٹھا لیا حبیب نے مظاہر کو اور چومنے لگے. لبوں کو بوسہ دیا, حبیب کے پیشانی کو بوسہ دیا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ
آپ اس بچے سے بڑی محبت فرما رہے ہیں. ارشاد فرمایا کیوں نہ محبت کروں, یہ حسین سے محبت کرتا ہے. یہاں سے ایک مجاز مل گیا ہمیں کہ نبی پاک نے حسین کے لب کو چوما اور انہیں اس کے بھی لبوں کو چوما جو حسین سے محبت کرتا ہے. ہمارے لب تو اس لائق نہیں کہ نبی چومے, مگر حسین کی یہ محبت اگر ہماری کامیاب ہو گئی آخرت کے دن تو یہ سعادت تو ضرور مل جائیں گی کہ ہم نبی کے قدم نازمین کو چوم لیں. یہ سعادت تو مل جائے. اے کاش اہل بیت کی محبت میں یہ سعادت ہمیں میسر آ جائے. تو کہا کہ میں اس کے لبوں کو نہ چوموں جو حسین سے محبت کرتا ہے. دیکھتے نہیں کہ جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں وہاں کی مٹی کوئی اپنے لبوں پہ لگاتا ہے. اور اسی لیے اہل سنت جو ہے نا محبت کی جماعت ہے بھائی. یہ جماعت سراپا محبت ہے. آج بھلے امام حسین ہماری نگاہوں میں نہیں, مگر یہ اسی اہل سنت الجماعت کو یہ امتیاز ہے. یہ بشارتیں, یہ خوبیاں, یہ عظمتیں, یہ رفعتیں, یہ فہم و ادراک, یہ آگاہی اہل سنت والجماعت کے حصے میں آئی کہ آج بظاہر حسین نہیں مگر اولاد حسین بھی ہوتی ہے تو ہم ان کے قدموں کو بھی چوما کرتے ہیں. یہ اہل سنت تمہیں مبارک ہو کہ تمہیں سعادت دی گئی ہے. یہ اور ہم صرف اہل بیت اطہار کے قدموں کو نہیں بلکہ اہل بیت اطہار جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہیں بھی بوساگاہ ہو جاتی ہے. جو چادر ان کی مزاروں سے مس ہو جائے وہ چادر بھی ہمارے لیے مقدس ہو جاتی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم با ادب لوگ ہیں. اللہ نے ہمیں با ادب بنایا. اللہ تعالی ہماری قوم کو با ادب بنائے رکھے. یہ ان کی بد نصیبی ہے جو بے ادب ہو گئے ہیں, مگر ان کے لیے بھی میں دعا کروں گا جو پوری طرح نہیں گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی لوٹا دے. تو حبیب ابن مظاہر یہ تھے, بچپنے سے کھیلتے تھے. جب بڑے ہوئے تو مولا کائنات کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے, کوفہ میں آباد ہو گئے. امام نے ایک محرم الحرام کو خط بھیجا, حبیب تمہارا بچپنے کا ساتھی حسین آج کربلا میں دشمنوں کے بیچ گھرا ہوا ہے, کیا ہمارا ساتھ نہ دوں گے؟ جس وقت قاصد پہنچا ہے تو حبیب رات کا وقت تک کھانا کھا رہے تھے. بی بی بیٹھی ہے, بڑی حسین و جمیل بی بی تھی آپ کی, کھانا پروس رہی ہے, کھلا رہی ہے, آپ کھا رہے ہیں. قاصد نے خط پڑھ کے سنایا, آپ کھاتے بھی جا رہے ہیں خط بھی سن رہے ہیں. قاصد کو اشارہ کیا جا, وہ چلا گیا. یہ کھانا کھانے میں مشغول ہے. مطلب اس خط کا کوئی اثر نہیں لیا حبیب ابن مظاہر نے. بیوی دیکھ رہی ہیں بڑے غور سے, کہتی حبیب کیا بات ہے کہ تم نے اس خط کے بعد تم میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی, کوئی تغیر چہرے پہ نظر نہیں آیا, جیسے بدستور کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہو. میں تو سمجھتی تھی کہ خبر سن کے تمہارے ہاتھ سے نوالے چھوٹ جائیں گے, مگر افسوس کہ تم تو بالکل کھانے میں مشغول ہو, کوئی اثر نہیں اس خبر کا. نواسہ رسول دشمنوں کے بیچ گھرا ہوا ہے اور تم کھانے میں مشغول ہو. حبیب کہتے مجھے ان سے کیا لینا دینا, اے نیک بخت تو نہیں جانتی بہت کم ہے حسین کے ساتھ ساتھی. کوفہ کے حالات تجھے پتہ نہیں, سب غداری کر چکے ہیں. میں گیا بھی تو سوائے موت کے اور کیا مقدر میں ہے, موت کے سوا کچھ نہیں ملنے والا. اور اس کے بعد حبیب کہتے ہیں اتنی بڑی دولت کیا میں نے اس لیے جمع کی ہے کہ حسین کے ساتھ بے یار و مددگار بھوکا پیاسا قتل کر دیا جاؤں. بیوی نے جیسے جملے سے جھنجھلا کے اٹھی ہے, کہتی حبیب میں تو تجھے اہل بیت کا عاشق سمجھتی تھی, مگر آج معلوم ہوا کہ تیرے دل میں تو ابلیس پنپ رہا ہے. بخدا میں تو ایک نیک اور صالح مرد کے ساتھ رہتی تھی, یہ میرا تصور تھے. تیرے شوہر ہونے پہ مجھے فخر ہوا کرتا تھا کہ تو میرا شوہر ہے, مگر افسوس تو تو میرا شوہر کیا, تو تو انتہائی بدبخت ہے. آج مجھے اپنی زندگی پہ گھن آ رہی ہے کہ کس بدبخت کے ساتھ میں نے زندگی گزاری. کاش شریعت مجھے طلاق کا اختیار دیتی تو میں تجھے اس وقت طلاق دیتی, مگر عورتوں کو جبکہ طلاق کا حق نہیں, مگر میں آج سے تجھ پر حرام ہوں. تو مجھے چھوئے مجھے گوارا نہیں, آج سے میں تجھے ترک کرتی ہوں, تیرا انکار کرتی ہوں, میں آج تجھ سے شوہر ماننے سے انکار کرتی ہوں. اس طرح کے بڑے سخت جملے اس بیوی نے کہے, اور اس کے بعد وہ غصے اور جلال میں جانے لگتی ہے. حبیب اٹھتے اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتے, نیک بخت رک جا, باخدا تو کیا اپنے شوہر کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اہل بیت نبوت کا چاہنے والے نہیں؟ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا. اور امتحان کیوں لے رہا تھا جانتی ہو؟ اس جنگ کا انجام سوائے موت کے کچھ نہیں ہے. عورتیں بڑی نرم مزاج ہوتی ہے,
ایسے حالات میں اپنے شوہروں کو گھر سے نہیں نکلنے دیتی. میں دیکھ رہا تھا کہ تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے کہ اہل بیت نبوت کے خاندان سے زیادہ محبت ہے. آج واضح ہو گیا کہ تو شہزادہ رسول سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنے شوہر کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے. میں تو امتحان لے رہا تھا تیرا. اجازت دے, یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. حبیب نے غلام کو اشارہ کیا, غلام گھوڑا تیار کر, مگر چاروں طرف سے کوفہ پہ ناکہ بندیاں ہیں, کوفہ سے نکلنا مشکل ہے. اگر گھوڑے پہ نکلا یقیناً سپاہی پکڑیں گے, پوچھ تاچھ ہوں گی, گرفتار کیا جا سکتا ہوں. اس لیے تو گھوڑے کو لے کر کوفہ کے باہر فلاں کھنڈر میں جا, میں پیدل آتا ہوں. تجھے روکا جائے گا تو غلام ہے, کہہ دینا حبیب کا غلام ہوں, کسی کام سے جا رہا ہوں. غلامی کے سبب تجھے کوئی زیادہ پوچھیں گا نہیں. یہ نکلتا ہے غلام, گھوڑا لے کے خیمے میں کھڑا ہوا انتظار کرتے ہوئے, میرا آقا ہے. اب گھر سے نکل کر کربلا تک آنا اتنا آسان نہیں تھا, جگہ جگہ پہرے تھے. اور ظاہر سی بات ہے امام علی مقام کی جہاں فوج نصب ہے, بیچ میں کوفہ اور اس کے بیچ میں عمرو ابن سعد کے سپاہی ہے, انہیں بھی پار کرنا ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور سب سے مشکل بات کہ حد بندیاں ہیں, ناکہ بندیاں ہیں. کوفہ چاروں طرف سے گھرا ہوا سپاہیوں سے. کسی طرح غلام تو لے کے نکلا اسی جگہ, اسی کھنڈرات میں جو کوفہ کے باہر پرانے محلات تھے, انتظار کر رہا ہے. حبیب کو کافی تاخیر ہو گئی, چھپتے چھپاتے گلیوں میں سے سپاہیوں کی نظروں سے بچ کے حبیب نکلتے ہوئے آتے. اب جب جا رہے ہیں تو غلام گھوڑے سے کہتا ہے, میرے غلام معلوم ہوتا ہے شاید آقا کا ارادہ بدل گیا ہے, کاش میں غلام نہ ہوتا تو تجھ پہ سواری کرتا اور امام عالی مقام کی نصرت کے لیے حاضر ہو جاتا. رو رہا ہے غلام. اے گھوڑے, گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے, اے گھوڑے, کاش میں غلام نہ ہوتا, مگر میں غلام ہوں, اپنے آقا سے بندہ ہوا ہوں. اگر بغیر اجازت کے امام کے ساتھ گیا تو میں دغاباز کہلاؤں گا, اپنے آقا کا نافرمان کہلاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ آقا کے دل میں بزدلی آ گئی ہے, آقا نے ارادہ بدل دیا ہے. اے گھوڑے, کاش. بس یہ جملے وہ کہہ رہا ہے گھوڑے سے, تبھی حبیب ابن مظاہر آتے ہیں. کہا غلام تو غلط سمجھا, تیرے آقا نے بزدلی کب دکھائی ہے کہ اس مرحلے سے وہ پلٹ جائے. بخدا تاخیر اس لیے ہوئی کہ راستہ بڑا دشوار تھا, راستے میں دشواریاں تھی, ان دشواریوں سے گزرنا اتنا آسان نہیں تھا. مگر اے غلام, تیری جملوں کو, تیری باتوں کو میں نے سن لیا ہے, اس لیے میں تجھ سے اتنا خوش ہوا. جا, اس خوشی میں آج تجھے آزاد کرتا ہوں, تو آزاد ہے, لوٹ جا. کہتا ہے آقا اب میں آپ کے ساتھ کربلا جاؤں گا. کہا میرا حکم ہے کہ تو جائے. کہا آقا اب آپ حکم نہیں دے سکتے کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں. حبیب مسکراتے کہتے غلام واقعی تو بڑا چالاک ہے, چل میرے ساتھ. گھوڑے پہ بٹھایا, 3 محرم الحرام کو امام سے مل جاتے ہیں آ کے. تو حبیب ابن مظاہر جو جدا تھے کربلا آ گئے, اور جنہوں نے بلایا تھا قریب تھے, مگر رسول کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو کے آ گئے, کھڑے ہو گئے. کتنی تضاد تھا یہ چیزوں میں. عمرو ابن سعد نے جب 3 محرم الحرام کو 4000 فوج لے کے آتا ہے, صبح نمودار ہوتی ہے, اس نے سب بندیاں کی. سپاہیوں سے کہتا ہے جاؤ حسین سے پوچھو کیا مقصد ہے, کیوں آئے ہو. اب یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح بات چیت سے صلح ہو جائے, ریبی مل جائے, اور نواسے رسول کے قتل کرنے اور ان کے خون سے میرے ہاتھ بھی آلود نہ ہو. یہ اس کا ارادہ تھا, مگر تقدیر کا لکھا تو غالب تھا. سپاہیوں سے کہتا ہے جاؤ حسین کے پاس. دیکھیں بڑا توجہ سے سنیں اس منظر کو. امام طبری نے, میں حوالہ بھی دے دوں, امام طبری نے جلد نمبر 6 صفحہ 230 پر لکھا ہے اس واقعے کو. اس سے آپ کو کربلا کا پورا منظر اور کون تھے حسین کے خلاف واضح ہو جائے گا. میں کسی کا نام نہیں لوں گا. عمرو ابن سعد کہتا ہے جاؤ حسین سے پوچھو کیوں آئے ہیں. فوج پہ سناٹا, کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں. ایک کی طرف اشارہ کیا, کہا تو جا. کہا امیر میں کیسے جا سکتا ہوں, میں ان لوگوں میں سے ہوں جس نے امام حسین کو خط لکھا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے کہا میں واضح نہیں کروں گا. کہا بدبخت, تو نے خط لکھا اور تو یہاں موجود ہے. اس کے پاس کوئی جواب نہیں. دوسرے سے کہتا ہے اے فلاں ابن فلاں تو جا. کہتا امیر مجھے بھی جاتے ہوئے شرم آتی ہے, کس منہ سے امام حسین کی بارگاہ میں جاؤں, خطوط لکھنے والوں میں بھی تھا.
اے فلاں ابن فلاں تو جا، میں بھی خط لکھنے والوں میں ہوں، تو جا، میں بھی خط لکھنے والے میں ہوں. جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں خطوط لکھنے والوں میں ہوں. امام علی مقام مجھے خط کے ذریعے جان جائیں گے، پہچان جائیں گے، میرا نام پوچھیں گے، نام بتاؤں گا، پکڑا جاؤں گا. عمرو غصے میں آتا کہتا بدبختو، تعجب ہے تم پر، ابن زیاد سے اتنی رشوتیں لے لی، تم نے بلایا اور اب تم ہی قتل کرنے پہ آمادہ ہو، تم ہی حسین کے خون کے پیاسے ہو. کیا ان میں کوئی بھی ایسا بدبخت نہیں ہے بھلے ہی اس نے خط لکھا ہو مگر میرا حکم ہے کہ وہ جائے. کثیر بن عبداللہ شعیبی ایک بدبخت پہلوان ہے، اونچا پورا تاڑ کا تاڑ سینہ پھلا کے کثیر ابن عبداللہ شعیبی آتا ہے، میں جاتا ہوں. کہا تو نے خط نہیں لکھا؟ ہاں لکھا تھا مگر جاتا ہوں. کہا جا. امام حسین کے خیمے کی طرف بڑھا، تلوار حمائل کیے ہوئے لگی ہوئی ہے کمر سے. امام حسین کا ایک غلام آپ کا ایک خادم دیکھ رہا ہے جن کا نام ابو ثمامہ سعیدی سواد سے ہے، ابو ثمامہ سعدی، ابو ثمامہ سعیدی. انہوں نے دیکھا یہ تلوار لے کر آ رہا ہے، تاڑ کا تاڑ پہلوان ہے، دوڑے اور اس کو بیچ میں روک لیا. کہا روک، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا حسین کے پاس جا رہا ہوں، امیر عمرو ابن سعد کا حکم ہے کہ ملاقات کروں، کچھ بات کر لیے. کہا تلوار پہلے میرے حوالے کر. خبردار جو امام علی مقام کی بارگاہ میں تلوار کے ساتھ گیا، تلوار مجھے دے. کہا تلوار تو دوں گا نہیں. کہا اگر تلوار نہیں ہے تو لوٹ جا. کہا لوٹوں گا بھی نہیں. کہا پھر مجھ سے مقابلہ کر. عمرو نے دیکھا یہ کچھ گفتگو چل رہی ہے، کہتا ہے بدبخت یا تو آگے بڑھ یا پیچھے لوٹا. کہا امیر یہ میری تلوار مجھ سے مانگتے. کہا دے دے. کہا تلوار تو نہیں دوں گا. کہا پھر واپس آ. اس کو واپس بلا لیا. دوسرے سے کہتا ہے کون ہے جو جائیں گا؟ قرہ بن قیس ایک شخص ہے، وہ کہتا میں جاتا ہوں. گیا، اس نے تلوار دے دی، امام کے خیمے میں داخل ہوا. کہا کہ امیر نے بھیجا ہے، پوچھا ہے کیا چاہتے ہیں آپ؟ کہا جاؤ تمہارے امیر عمرو ابن سعد سے کہو کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. یہ پھر آیا، کہا عمرو وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا رات میں ملاقات کے لیے کہو، رات میں خیمے میں آؤ. رات ہوئی، عشاء کے بعد 20 ساتھیوں کو لے کے امام علی مقام عمرو کے خیمے کی طرف جاتے ہیں. ادھر سے عمرو بھی 20 ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے، دونوں بیچ میں ملتے ہیں. انہوں نے پھر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو روکا، اس نے اپنے ساتھیوں کو روکا، دونوں پھر تنہا ملتے ہیں. گفتگو ہوتی ہے، عمرو سلام وغیرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے امام علی مقام آپ کوفہ کی طرف کیوں آئے، کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ میں آیا نہیں ہوں بلکہ مجھے بلایا گیا ہے، مجھے خطوط دے کے بلایا گیا. کہا وہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ساتھ دغا ہوا، کیا ایسی کوئی تدبیر نہیں کہ جنگ واقع نہ ہو؟ کہا ہے. میں 3 چیزیں پیش کرتا ہوں. پہلی کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو. دوسری کہ مجھے کفاروں کی کسی بھی سرحدی علاقے کی طرف جانے دو تاکہ میں اپنی باقی کی زندگی تبلیغ دین میں گزار دوں. اور تیسری یہ کہ مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس لے کر چلو، پھر یزید اور میں سمجھ لیں گے جو ہونا ہے. میں ڈائریکٹ یزید سے بات کروں گا جیسے میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی ڈائریکٹ، پھر جو راستہ نہیں ہوں گا وہ دیکھا جائے گا. کہا آپ کی تینوں رائے بڑی اچھی ہے، یہ ایک صلح پسند کی رائے ہے. میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں. ابن زیاد کو اس نے خط لکھا، قاصد بھیجا کہ حضرت امام علی مقام کی 3 شرطیں ہیں، اور اس اپنی طرف سے بھی نیچے لکھتا ہے کہ امیر میرا بھی مشورہ ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک شرط کو قبول کر لیا جائے. یہ بہترین باتیں ہیں، بہترین شرطیں ہیں، اس سے جنگ روکی جا سکتی ہے، مسلمانوں میں خون ریزیوں کو روکا جا سکتا ہے. جب خط ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، بدبخت شمر دل جوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ انتہائی بدترین فطرت کا آدمی تھا. قاصد نے خط پڑھ کے سنایا. ابن زیاد نے کہا کہ مجھے تینوں منظور ہے، جاؤ حسین سے کہو جو تمہیں تینوں میں سے اچھی لگے اس شرط پہ عمل کرو. جاؤ میں نے مان لیا. شمر کہتا امیر کیا کرتے ہو، اتنی جلد بازی سے کام لے رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں آج حسین بہت مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ ہے، اگر وہ چلا گیا یہاں سے آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا، بخدا اتنی بڑی فوج اکٹھا کر لیں گا کہ جس کا پہلا سرا مدینے اور مکہ میں ہوں گا، آخری سرا دمشق میں ہوں گا. حسین قابو میں نہیں آئیں گا. ابھی موقع ہے کہ ہم حسین کو جیسا چاہے دبوچ لے. حسین کو یہاں سے جانے نہیں دینا چاہیے. امیر
آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اس بدبخت نے سمجھایا تو ابن زیاد کا ابلیس جاگتا ہے، ارے شمر تو نے بڑے اچھے موقع پہ مجھے آگاہ کیا، واقعی میں تو بڑی غلطی کر رہا تھا، آج تو موقع ہے کہ حسین کو جیسا چاہے گھیر لیا جائے، جو چاہے منوا لیا جائے، میں تو عمرو ابن سعد بدبخت کے بیوقوف کے فریب میں آ گیا، آخر حسین کا رشتہ دار ہے نا۔ شمر کہتا ہے میں نے تو یہاں تک سنا ہے کربلا میں کچھ میرے بھی جاسوس پھیلے ہوئے ہیں، مجھے خبر دیتے ہیں پل پل کی، میں نے سنا ہے کہ عمرو اور حسین تو راتوں میں خیموں میں ایک ساتھ ملتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، رات میں کھانے پینے کا دور چلتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ عمرو اس مارکے کو سر نہ کر سکیں گا، مجھے امیر بنا کر بھیج۔ کہا شمر ٹھیک ہے تو جا اور مزید سپاہی لے جا، میرا پیغام دے۔ پیغام لکھوایا، پیغام میں تھا عمرو تجھے جنگ کرنے بھیجا ہے، صلح کرنے نہیں بھیجا ہے، صلح کے راستے تلاش نہ کر، اور اگر تجھ سے یہ کام نہیں ہوتا تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر، پھر شمر سمجھ لے گا۔ اور اس کے بعد کچھ دھمکیاں وغیرہ اس کو دی۔ شمر فوجی لباس میں ملبوس تیار ہو کے آتا ہے، کہتا امیر میرے بھانجے بھی کربلا میں ہیں۔ اب یہ بھانجے کون تھے شمر کے؟ میں نے کہا نا کہ دیکھیے جس کے مقدر میں بدبختی تھی قریب ہو کر دور ہو گیا، اور جس کے نصیب میں خوش بختیاں تھی وہ دور ہو کر قریب ہو گیا۔ حبیب ابن مظاہر دور والے تھے، رشتہ دار نہیں تھے، مگر امام حسین کے لیے آئے بھی، جانثاری کا سودا بھی کر لیا، جنت بھی لے لی، مگر یہ شمر بدبخت رشتہ دار ہے۔ ام بنین اس کی پھوپھی ہوا کرتی تھی، اور ایک روایت ہے کہ پھوپھی ذات بہن ہوتی تھی۔ ام بنین کون؟ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، خاتون جنت کے وصال کے بعد مولا کائنات نے ام بنین سے نکاح فرمایا تھا، اور یہ شمر کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت عباس اور ایک حضرت عثمان، یہ حضرت علی کو صاحبزادے ہوئے تھے ام بنین سے، اس اعتبار سے شمر کے یہ بھانجے ہوتے تھے۔ اس نے کہا میرے بھانجے بھی ہے کربلا میں، ان کے لیے امان نامہ لکھ دے۔ وہ حسین کے بہکاوے میں آ گئے ہیں، نا سمجھ بچے ہیں، ہو سکتا ہے میرے سمجھانے سے حسین کو چھوڑ دے، اس طرح حسین کی طاقت اور کمزور ہو جائیں گی۔ ابن زیاد نے لکھ دیا، عباس کو امان نامہ، عبداللہ کو امان نامہ، عمر کو امان نامہ، عثمان کو امان نامہ۔ شمر میدان میں آیا، ساتھ میں کثیر فوج، کمکیں آتے رہی، 3 محرم سے لے کر 7 محرم تک فوج بڑھتے بڑھتے یہ 22,000 تک پہنچ گئی، اور شمر بدبخت جب 7 محرم کو پہنچا اس پیغام کے ساتھ، تو حال یہ تھا کہ ایک اور فرمان ابن زیاد کی طرف سے جاتا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے کہ نہر فرات پر پہرے بٹھا دے، نہر فرات پر پہرے لگا دے، اور خبردار خیمہ حسین کی طرف ایک قطرہ پانی بھی نہیں جانا چاہیے، یہ حکم دیا گیا۔ شمر آیا، آنے کے بعد عمرو کو پیغام سنایا، عمرو کہتا ہے بدبخت خبیث، صلح کی صورت نکل گئی تھی لیکن یہ تیری شرارت معلوم ہوتی ہے، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اس بہانے سے ابن زیاد کا دماغ خراب کر دیں گا اور یہ عہدہ اور منصب جو مجھے ملا ہے تو چھین لیں گا، اور اس بہانے رے کی حکومت میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تو یہ کبھی ہونے والا نہیں۔ اگر رے کی حکومت کا سودا حسین کا سر ہے تو مجھے منظور ہے، فوج میں تجھے تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ صبح نکلتی ہے 8 محرم الحرام کی، شمر باہر آیا، آواز دی، کہاں ہے ہمارے بھانجے عباس، کہاں ہے ہمارا بھانجا عبداللہ، عثمان؟ یہ امام علی مقام کے گرد کھڑے ہیں، حضرت عباس علمبردار امام علی مقام کے بھائی، بظاہر سوتیلے تھے مگر سگوں سے بڑھ کر تھے، وہ محبتیں تھی جو آج سگے بھائیوں میں بھی نہیں ہے۔ حضرت عباس نے سبق دیا کہ بھائی بھائی ہوتا ہے، چاہے سوتیلا ہو یا سگا ہو، باپ کے نطفے سے ہیں، باپ کے نسب سے، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ امام کے ارد گرد کھڑے، اس نے آوازیں دی لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی۔ امام علی مقام فرماتے عباس شمر تمہارا ماموں پکار رہا ہے، آواز کیوں نہیں دیتے، جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا حضور دیکھ نہیں رہے آپ، بدبخت جو اب ماموں ضرور ہے لیکن حال یہ ہے کہ دشمن کی طرف سے۔ کہا جاؤ سنو کیا کہنا چاہتا ہے سناؤ۔ حکم دیا، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ کہا شمر کیا بات ہے؟ کہا بھانجو دیکھو تم حسین کے بہکاوے میں آ گئے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، میں نے ابن زیاد سے امان نامہ لے لیا، یہ دیکھو میرے پاس امان نامہ ہے، ہماری طرف لوٹ آؤ،
اگر لوٹ آؤں گے مرنے سے قتل کرنے سے بھی بچ جاؤں گے، اور حال یہ ہے کہ ابن زیاد سے کہہ کر عہدہ بھی دلا دوں گا، منصب بھی دلا دوں گا، مال و دولت کے انبار لگا دیے جائیں گے، ایک طرف مال ہے، اسباب ہے، آرائش کے سامان ہیں، اور ایک طرف صرف قتل و تکلیفیں ہیں، فیصلہ کرو، آؤ اس طرف آ جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا بتا تیرا امان نامہ۔ اس نے امان نامہ دیا، سوچا پڑھنے کے لیے لے رہے ہیں، اس کو لیا، پھاڑا، زمین پہ پھینکا اور پیر سے اس کو رگڑ کے فرماتے خبیث شرم جلدوشن، ہمارا ماموں سمجھتا ہے اپنے آپ کو، تجھے شرم نہیں آتی، نواز رسول کے لیے امان نہیں اور ان کے غلاموں کے لیے امان لاتا ہے، تیرے امان کا یہ ہے ہمارے پاس جواب۔ شمر بدبخت غصے میں لوٹتا ہے۔ 7 محرم الحرام کو عمرو ابن حجاز 500 سپاہیوں کو لے کر نہر فرات پہ پہرا لگاتا ہے، پانی روک دیا گیا۔ اب کچھ ایسی ضعیف روایتیں یہاں آئی ہے فضائل کے تعلق سے، جیسے مشہد الشہداء یا اور بھی کچھ کتابوں میں روضۃ الشہداء جو اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تصنیف ہے، ان حضرات نے لکھا ہے کہ جب پہرے بٹھائے گئے 7 محرم کو تو امام نے فرمایا کنواں کھودو۔ آپ کے جانثار نے کنواں کھودنا شروع کیا، پانی برآمد ہوا، آپ نے فرمایا کہ پانی لو، ابھی چند مشکیزیں بھرے گئے تھے کہ کنواں نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حکمت یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں پیاسا شہید کیا جائے۔ یہ بھی کچھ روایتیں آئی ہیں۔ 9 محرم الحرام کی رات آتی ہے، یعنی عاشورے کی شب، آج کی تاریخ، رات ہی کے اندر امام علی مقام اپنے خیمے سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حال میں آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ واقعات کربلا میں نے جب یہ تاریخ پڑھی ہے تو ایک بات کو میں نے دیکھا کہ اکثر روایتیں یہ آئی ہے کہ آپ خیمے سے ٹیک لگائے، نیند آ گئی، پھر کبھی رسول اللہ کی زیارت ہوئی، کبھی حضرت علی کی زیارت ہوئی، کبھی خاتون جنت کی زیارت ہوئی، اور سب نے کچھ تلقینیں کی ہیں، کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور امام بیدار ہونے کے بعد امام نے بتایا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب آدمی تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے تو نیندیں اڑ جاتی ہے، فطری بات ہے نا۔ اور ایک چھوٹا سا مال کا نقصان ہو جائے تو آدمی کو نیند نہیں آتی، اور جان کا خطرہ ہو جائے، اور پھر خطرہ بھی ایسا شدید کہ جہاں یقین ہو کہ کل موت ہونا ہی ہے، اتنی بڑی فوج سے لڑ نہیں سکتے، امام کو نیند بھی آتی ہے، خوابوں میں بشارت بھی ہوتی ہے۔ مطلب کیا تھا؟ امام علی مقام فکر مند نہیں تھے، پرسکون تھے۔ اور پرسکون کیوں تھے؟ امام کو اپنی حقانیت پر یقین تھا۔ نیند ایسے ماحول میں اس کو آتی ہے جس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور جس کا دل بے چین ہوتا ہے اس کی نیندیں اڑ جاتی ہے۔ امام مطمئن تھے۔ کتنے مطمئن تھے، اور مطمئن کیوں نہ ہو، انہیں معلوم تھا بظاہر ہماری شہادتیں ہوں گی مگر اسلام کو بقا مل جائیں گی، بظاہر ہم قتل کیے جائیں گے مگر اسلام کو زندگی مل جائیں گی۔ آج اسلام کو ہمارے خون کی ضرورت ہے۔ امام کی نیند لگ گئی۔ حضرت زینب آپ کی بہن آتی ہے اور کاندھا ہلا کے وہ بیدار کرتی ہے، بھائی اٹھو، بھائی جان اٹھ جائیے۔ امام نے آنکھیں کھولی، بہن کیا ہے؟ کہا امام حضور آپ کی آنکھیں لگ گئی، بھائی جان دیکھ نہیں رہے ہیں؟ عمرو ابن سعد نے اپنی فوج کو حکم دے دیا ہے، فوجیں ہمارے خیموں کی طرف آ رہی ہے۔ آپ نے کہا بہن ابھی میں نے رسول اللہ کو، اپنی والدہ خاتون جنت کو، بابا علی کو دیکھا، تینوں خیر، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا حسین کل صبح تمہاری اور ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہونے والی ہے، ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ حضرت زینب رونے لگی۔ آپ نے فرمایا بہن رو مت، صبر کرو، ٹھیک اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے وصال پر ہماری والدہ خاتون جنت نے صبر کیا ہے، تو میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ صبر کی تلقین کی۔ اس کے بعد اپنے بھائی عباس کو بلایا، فرمایا عمرو سے کہو کہ کیا اتنی جلد بازی ہے، تھوڑا سا توقف کر، ہم جانتے ہیں کہ تو جنگ کے لیے بہت بے چین ہے، مگر اس سے کہو کہ یہ رات ہے، کل صبح پھر جو چاہے کرنا، ایک رات کی ہمیں مہلت دے تاکہ ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں۔ کیا وہ ایک رات کی مہلت نہیں دیں گا ہمیں؟ حضرت عباس اپنے 20 ساتھیوں کو لے کر عمرو کے لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ عمرو نے دیکھا کہ 20 ساتھی آ رہے ہیں، ہاتھ میں سفید جھنڈے ہیں، جو نشانی تھی کہ جنگ کے لیے نہیں آ رہے ہیں، امن کی بات کرنی ہے۔ عمرو نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، فوج رک گئی۔ عمرو آگے بڑھتا ہے، کہا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا عمرو امام علی مقام کی طرف سے ہم
حاضر ہوئے ہیں, امام چاہتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دی جائے, کل صبح پھر جو چاہے کرنا. عمرو کچھ دیر سوچتا ہے, کہا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ حسین کو ایک رات کی مہلت دی, آج جو رات تمہیں جو کرنا ہے کر لو. حضرت عباس آئے, بھائی کو اطلاع دی, آپ نے حکم فرمایا کہ جتنے جانثار ہیں سب کو حکم کرو کہ باہر آئیں, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جتنے کربلا میں نوجوان بوڑھے ضعیف شریک تھے سب جمع ہوئے, خیموں کے باہر مشالیں روشن تھی, فرمایا مشالوں کو بجھا دو. علی اکبر نے سب مشالوں کو بجھا دیا. اندھیرا, اتنا شدید اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا. فرمایا لوگوں, کل جو کچھ ہمیں پیش آنے والا ہے وہ سب پر آیا ہے, شہادت ہمارا مقدر ہے, ہم یہاں سے اب واپس زندہ لوٹنے والے نہیں, یہاں سے اب سیدھا ہمیں جنت ہی جانا ہے. باخدا اللہ رب العزت کا میں شکر گزار ہوں, اس کا کروڑا احسان کہ جو ساتھی اس نے مجھے عطا کیے میرے بابا علی کو بھی عطا نہیں کیے تھے. اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا جملہ تھا, وہ جملہ جب میں پڑھا تھا تو بہت دیر تک میرے آنکھوں میں آنسو آئے تھے. مجھے نہیں معلوم آپ اس جملے کو کیسے لیں گے. آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تھی امام نے اور کہا کہ اے رب کائنات, جب موت مقدر ہے تو شہادت سے بڑھ کر بھی کیا اچھی موت ہوں گی. اور ایک دوسرا جملہ کہا, اور وہ جملہ یہ تھا کہ رب کائنات جس نے تجھے پا لیا, کیا جملہ تھا, اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو لیا اس نے کیا پایا. کل تو تجھے پانے کی دن ہے ہمارا, آج کی رات تو ہم اس لیے التجائیں کریں گے کل تجھے پا لے تیرے نبی کے طفیل. جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا, اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. پا کر بھی کچھ نہیں پایا اس نے, اور جس نے رب کو پا لیا اس نے نہ پا کر بھی سب کچھ پا لیا. کہا لوگوں مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں, جاؤ لوٹ جاؤ, یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. بخدا تم جاؤ گے تم سے کوئی پوچھیں گے نہیں, تم سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں کی جائیں گی, جاؤ لوٹو. اور یہ مشالیں اس لیے بجھا دی گئی تاکہ تم لوٹو تو شرمندہ نہ ہونا پڑے, کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں. مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں, کوئی شکایت نہیں, میں اس سے بھی راضی ہوں کہ جو اپنی جان بچانے کی خاطر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جائے. اسی اندھیرے میں ایک آواز ضعیف